مجلس ہو، مجلس کے ساتھ ساتھ بہترین محفل ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس جلیس الصالح والسوء۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو مجلسوں کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ اچھی مجلس کی مثال یہ ہے اور بری مجلس کی مثال یہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی مجلس تو یوں ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی عطر بیچنے والے کے دکان پر جاتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھیں گے، جو خوشبو بیچتا ہوگا آپ اس کی دکان پر بیٹھیں گے۔ جب آپ اس کی دکان پر بیٹھیں گے ہو سکتا ہے دکاندار آپ کو خوشبو ہدیے میں دے دے، اگر ہدیے میں نہیں تو کم سے کم اتنا تو ہوگا وہاں کی خوشبو کی وجہ سے آپ کے کپڑے پہ خوشبو ضرور لگے گی، آپ کی ناک میں جو یہ سانس چل رہی ہے اس سانس کے ذریعے سے آپ میں خوشبو ضرور آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین مجلس کی نشانی ہے، یہ بہترین مجلس ہے۔ وہ شخص جو اچھی مجلس میں بیٹھتا ہو، وہ شخص جس کا تعلق اچھے افراد سے ہو، وہ شخص جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، اچھی محفلوں میں بیٹھتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا عطر والے دکان پر بیٹھنے کی مانند ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری مجلس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پوری مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے نافخ النیر، روٹی میں پھونک بھرنے والا یا چولہے میں پھونک جلانے والا، بھٹی میں پھونک مارنے والا ہے۔ کہ ایک شخص جہاں بھٹی جلائی جا رہی ہو وہاں پہ اگر کوئی پھونک مار رہا ہو اور اس کے ساتھ میں کوئی آدمی بیٹھا ہو، جب پھونک مارنے والا پھونک مار رہا ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی چنگاری نکلے گی، تھوڑا سا آپ کا ٹکڑا جو اس کے کپڑے کو جلا سکتا ہے، اگر جلا نہیں سکتا ہے جب یہ دھوئے کو پھونک مار رہا ہوگا ظاہر ہے اس دھوئے کے نتیجے میں اس کا کپڑا ضرور بے ضرور خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا آپ اگر اچھی مجلس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اگر بہترین مجلس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اگر اچھے دوست کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اگر اچھی محفل کا انتخاب کرتے ہیں وہ عطر بیچنے والے کی مثال کی طرح ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس مجلس کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جو برے ہوں، ایسے افراد کے ساتھ چلتے ہیں جو برے ہوں، ایسے افراد کے ساتھ اٹھتے ہیں جو برے ہوں، جو شریعت کے دشمن ہو، رسول کے دشمن ہو، صحابہ کے دشمن ہو، قرآن کے دشمن ہو، ایسے افراد کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو ظاہر ہے اگر آپ کا کپڑا نہیں جلے گا لیکن اس کی بو یا اس کا دھواں جو ہے ضرور بے ضرور آپ کو لگے گا۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، آپ اپنا ساتھی صرف مومن بنائیے۔ ارشاد فرمائے اللہ کے رسول کہ آپ کا ساتھی صرف مومن ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہو، وہ ہونا چاہیے جو قرآن پڑھنے والا ہو، وہ ہونا چاہیے جو شریعت کا پابند ہو، وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو، وہ ہونا چاہیے جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہو، وہ ہونا چاہیے جس کو قرآن سے دل لگاؤ ہو، وہ ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ یا آپ کا ساتھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو، زکات نہ دیتا ہو، صدقات نہ کرتا ہو، اچھی چیزوں کی تلقین نہ کرتا ہو۔ ایسی مجلسوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسی مجالس سے آپ کو دور رہنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا ساتھی صرف بہترین مومن ہونا چاہیے۔ اسی اعتبار سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اعتبروا الناس بأخلاقهم، لوگوں کو ان کے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا دوست کیسا ہے، وہ کیسی محفل میں بیٹھتا ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، وہ کہاں جاتا ہے۔ اگر آپ کا دوست بہترین دوست ہے، اگر آپ بہترین محفل میں بیٹھتے ہیں وہ آپ نیک ہیں، لیکن اگر آپ بہترین محفل کے بجائے پوری محفلوں میں جاتے ہیں جہاں پہ شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جہاں پہ شریعت کو توڑ دیا جاتا ہے، رسول اللہ کے احکام کو توڑا جاتا ہے، قرآن پاک کے احکام کو توڑا جاتا ہے، وہ آپ کا شمار انہی میں کیا جائے گا۔ اسی اعتبار سے اس آیت میں کیا خوب کہا ہے عن المرء لا تسأل وابصر قليله، یہ شاعر فرماتا ہے آپ دوست کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاہیے
इसका दोस्त देखिए, आप देखिए इसका दोस्त कौन है, आपको मालूम हो जाएगा ये अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है। वकुल्लु करीनिन बिल मुकारिनी यद्दली, फरमाते हैं शायद एक कानदा शर्रिन फजानी गुसरतन, अगर आपका दोस्त बुरा दोस्त है और उससे अलग हो जाइए, उससे दूर हो जाइए। व इन कान खैरन फकारिनहु तहतदी, अगर आपका दोस्त बेहतरीन दोस्त है, अगर आपका दोस्त अच्छा दोस्त है, आप उसके साथ मिलिए, आप उसके साथ रुकिए। जाहिर है आपका दोस्त नेक होगा, आपका दोस्त अच्छा होगा, आप बेहतरीन मजलिस में बैठे होंगे, गोया जरूर बेजरूर आप भी कल को नेक बनेंगे। लेकिन हमारा नजरिया बिल्कुल इसके मुखालिफ है। हम उसके साथ ताल्लुक रखते हैं जो शरीयत का बागी हो, हमारा ताल्लुक उन अफराद के साथ होगा जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो, जिसको नमाज नहीं आती है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो मस्जिद नहीं आता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुताबिक जिंदगी बसर करता नहीं है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना ऐसे अफराद के साथ होता है। हम वहाँ जाते हैं जहाँ शरीयत हमें मना करती है, हमें ऐसी मजलिसों में चले जाते हैं जहाँ मर्द और जन का इख्तिलाफ होता है, जहाँ मर्द भी होते हैं, जहाँ औरतें भी होती हैं, जहाँ बेटियां भी होती हैं, जहाँ बहनें भी होती हैं। हम ऐसी मजलिस में जाते हैं और बकरियां अंदाज में कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जी हुजूर, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आपका ताल्लुक ऐसे अफराद से है जो इंतहाई किस्म के दीन को बदनाम करने वाले हैं, इस शरीयत को बदनाम करने वाले हैं, रसूलुल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं। याद रखिए, अगर आपका ताल्लुक ऐसे अफराद से है, अगर आपका ताल्लुक ऐसी मजालिस से है, अगर आपका ताल्लुक ऐसे नजरिए से है जो बिल्कुल इस्लाम मुखालिफ है, आप भी उसी की तरह बनेंगे। चाहे वक्ती तौर से आज आप नमाज पढ़ते हो, वक्ती तौर से आज मस्जिद में जाते हो, लेकिन वक्त आएगा आप नमाज भी छोड़ेंगे, वक्त आएगा आप मस्जिद छोड़ेंगे, वक्त आएगा आप कुरान छोड़ेंगे, वक्त आएगा आप सहाबा की मुखालफत करेंगे, वक्त आएगा आप कुरान की मुखालफत करेंगे। लिहाजा हम अपने जहनों से, हम अपने दिमाग से, हम अपनी आंखों से देखें और गौर करें हम किसको अपना साथी बना रहे हैं, हम कैसी मजलिस में बैठ रहे हैं, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमारा उठना किन लोगों के साथ है, हमारा बैठना किन लोगों के साथ है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, हुई नज़ाब में पैदा बुलंद परवाज़ी, खराब कर गई शाही बच्चे को सोहबते साथ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अपने बेटे को नसीहत करते हुए, देखो इस एतबार से एक शाहीन होता है और शाहीन का बच्चा होता है, शाहीन की परवाज़ उसके बारे में आता है, बहुत बुलंद परवाज़ होती है। लेकिन वही शाहीन का बच्चा जब कौवे के साथ चलेगा तो बड़ा कौवे के साथ चलने की वजह से वो अपनी चाल को भूल जाएगा। यही आपका और मेरा हाल है। जब हम ऐसे अपराध के साथ उठना बैठना रखते हैं, ऐसे अपराध के साथ हम चलते हैं जो बिल्कुल इस्लाम मुखालिफ होते हैं, जो बिल्कुल इस्लाम दुश्मन होते हैं, जिनके नजरियात, जिनके अफकार, जिनके अखलाकियात बिगड़े हुए होते हैं, हम ऐसे अपराध के साथ चलते हैं। जाहिर है हमारा नजरिया तब्दील होता है, हमारे अकाईद तब्दील होते हैं, हमारा तौर तरीका बदल जाता है, हमारी मजालिस बदल जाती है। और फिर क्या होता है, जो शाहीन की चाल होती है वो हम भूल जाते हैं और हम कौवे की चाल चलना शुरू हो जाते हैं। इसी एतबार से अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था, खराब कर गई शाहीन बच्चे को सोहबते साथ। इस बच्चे को जो है खराब कर गई, इसको जो है इसका जो पढ़ने का तरीका था वो इसको भुला दिया गया, अब ये कौवे की चाल चलता है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी, लिहाजा मेरी जिम्मेदारी, हम अपने आप के मुतालिक गौर करें, हम अपनी मजालिस के मुतालिक गौर करें, हम देखें मेरा उठना किस वक्त के साथ है, हम देखें मैं किसके साथ ज्यादा चलता हूँ, मैं देखूं मैं किसके साथ उठता हूँ, मैं देखूं मैं किन मजालिस में जाता हूँ। अगर हमारा इंतखाब बेहतरीन है, अगर हम लोग सच्चों के साथ उठते हैं, सच्चों के साथ बैठते हैं, हमारी दोस्तियाँ, हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें वाक़ई करने को भाग मजलिसें हैं, तो सब मुबारक की बात है, बेहतरीन मुबारक की बात है, हम लोग सब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम ऐसी मजालिस का इंतखाब करते हैं जो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है, शरीयत को पसंद नहीं है, रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, दीन नहीं चाहता है, ऐसे अफराद से दोस्ती करने की, याद रखिए अगर आज नहीं तो कल हम उनकी तरह जरूर बनेंगे। हम देखते हैं अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं, बच्चों के हवाले से कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जी हुजूर, बिगड़ेंगे और 100% यकीन के साथ बिगड़ेंगे, क्योंकि आप ये रोने होते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया है, लेकिन आपने कभी नजरसानी नहीं की, आपने नहीं देखा
نہیں ہے. ہمارے گھر کا ماحول اس لیے بگڑتا ہے کیونکہ ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں. ہمارے گھر کی دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتی نہیں ہے. اب ذرا غور کیجیے, میں 10 سال تک نماز نہ پڑھوں اور میرا دوست بھی جو ہو وہ نماز پڑھتا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تو نہیں, میرا دوست مجھے کہتا ہے چل بچہ نماز پڑھنے کے لیے, چل میرے دوست نماز پڑھنے کے لیے. میں کچھ سمجھائی جسے ڈال دوں, لیکن وقت آئے گا میں دوست سے کہوں گا کوئی بات نہیں ہے, رہنے دے, آج نماز نہیں پڑھتے ہیں, کل جائیں گے نماز پڑھنے, یا اب آئے گا وقت تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا ہمارا مستقبل خراب ہو جائے گا. یہی حالات ہمارے معاشرے کا ہے, ہمارے بچوں کا ہے, ہماری عورتوں کا ہے, ہماری خواتین کا ہے. کچھ ایک آدمی نے سوال کیا, کہا مولانا صاحب میرا بچہ اپنی ماں کو پٹائی کرتا ہے, پیٹ میں بچہ پڑتا ہے, آنکھیں میں پڑتا ہے, کہا میرا بچہ اپنی ماں کو پٹائی کرتا ہے. میں نے کہا جاؤ دیکھو اسکول میں جا کے دیکھو اس کا دوست کون ہے, یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. کہا بچہ موبائل کی ضد کر رہا ہے, ہمارے گھر میں موبائل تو ملتا نہیں ہے لیکن بچہ موبائل مانگتا ہے. میں نے کہا اس کے دوست کو دیکھو, کیا اس کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے. کہا معلوم ہوا بعد میں اس دوست کے پاس موبائل ہے, وہ جو ہے گیمنگ کھیلتا ہے, اس وجہ سے اس کے بچے کو بھی شوق لگ گیا ہے گیم کھیلنے کا, اس وجہ سے اس کے بچے کو شوق لگ گیا ہے فلمیں دیکھنے کا, اسی وجہ سے اس کے بچے کو شوق لگ گیا ہے موویاں دیکھنے کا. ظاہر ہے ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا, اس معاشرے میں کبھی سدھار نہیں آئے گا. لہٰذا ہم اپنے گھر کو دیکھیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کے اندر جھانک کے کیا ہم واقعتاً شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہے, رسول کے پابند ہیں نہیں ہے, قرآن پاک کے پابند ہیں نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر پر جا کے اپنے گھر کو دیکھیں, کیا ہمارا گھر درست ہے یا نہیں ہے, ہمارا گھر صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے. پھر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, پھر اپنے معاشرے کو دیکھیں. اگر ہم اس اعتبار سے زندگی بسر کریں گے, اگر ہم اس اعتبار سے زندگی گزاریں گے تو سمجھ لیجیے ہم بھی اچھے ہوں گے, ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا, ہمارا گھر بھی اچھا ہوگا, ہمارے والدین بھی اچھے ہوں گے, ہماری بیویاں بھی اچھی ہوں گی, ہمارے ماں باپ بھی اچھے ہوں گے, ہماری بہنیں بھی اچھی ہوں گی, ہماری بیٹیاں بھی اچھی ہوں گی, ہمارے خواتین بھی اچھی ہوں گی, اور ہمارے بچے بھی اچھے ہوں گے. اور کل وقت آئے گا, اگر آج ہم نے اس چیز کے بارے میں غور و خوض کر لیا, اگر آج ہم نے صحیح مجلس کا انتخاب کر لیا, صحیح محفل کا انتخاب کر لیا, یاد رکھے کل آنے والا وقت ہوگا انشاءاللہ ہر مسجد میں ہمارا ہر بچہ, ہمارا ہر چھوٹا بڑا نوجوان جو ہے نمازی بنے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنے گا. ہر گھر میں انشاءاللہ پردہ ہوگا. ہر ماں بہن وہاں سے کہے گی مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ حیائی ہوتی ہے, کیوں وہاں پہ پردگی ہوتی ہے. میں اب پردے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, میں اب شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہتی ہوں. اور ہر بچہ یہ کہے گا میں آپ سے والدین کا فرما بردار ہو گیا ہوں, میں آپ سے استادوں کی عزت کرنا چاہتا ہوں. لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ میں جھانکیں گے, جب ہم اپنے بچوں پر نظر ثانی کریں گے, جب ہم اپنے گھر کے متعلق دیکھیں گے اور اپنی سوسائٹی کو